سننا سنانا سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور سن سنا کے قابل عمل باتوں پہ اللہ توفیق عمل بھی عطا فرمائے۔ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل اور اشرف ذات میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج عطا فرمایا، عزتیں وہ مقام عطا فرمایا جو کسی اور کا خاصہ نہیں ہے۔ خود ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا یہ وہ رسول ہیں کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، فرمایا ان رسولوں میں سے کوئی ایک ایسا بھی ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، فرمایا کوئی ایک ایسا بھی ہے جو درجوں میں سب سے بڑھ گیا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام شفیع انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ تو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل اور اشرف ذات میرے حضور کی ہے۔ تو جس طرح فضل اور شرف کے اعتبار سے حضور کائنات میں سب سے افضل و اشرف ہیں، اسی طرح اخلاق حسنہ کے اعتبار سے بھی حضور کائنات میں سب سے افضل اور اشرف ہیں۔ یعنی کہ جو اخلاق، جو محاسن اعمال، جو عمدہ اعمال حضور کو عطا کیے گئے وہ کسی اور کو عطا نہیں کیے گئے۔ فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کے بلند ترین مرتبے کے اوپر فائز فرمایا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے باکمال اخلاق حضور کو عطا فرمائے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حضرت سعد بن عامر نے عرض کی، کہا کہ مجھے بتائیں حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ تو سیدہ عائشہ فرمانے لگیں کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو میں نے کہا پڑھتا ہوں۔ تو فرمایا کانا خلقہ القرآن، حضور کا خلق قرآن ہی تو ہے۔ کہ جس قدر اچھی صفات اور عمدہ اخلاق کا ذکر قرآن میں موجود ہے، وہ سارے کے سارے اخلاق میرے نبی کی ذات میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی اخلاق والی ذات اور اخلاق عظیمہ حضور کو عطا فرمائے۔ اور حضرت عائشہ حضور کے اخلاق کی بلندی کی ایک بہت بڑی مثال دیتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ حضور کو اللہ نے اس قدر بلند ترین اخلاق عطا فرمائے، فرماتی ہیں میرے حضور نے زندگی میں کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ذرا صاحب تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مکے کے گلی کوچوں میں حضور کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ راستوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، راستوں میں گڑھے بھی کھودے گئے، راستوں کے اندر جو ہے وہ پتھر مارے گئے اور جو ہے وہ جسم لہو لہان کر دیا گیا۔ لیکن حضور جب وادی طائف میں پیغام حق لے کے پہنچے، پتھر مارے گئے، واپس پلٹے، صحابہ نے عرض کی حضور اب تو ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے بد دعا کر دیں، لیکن میرے رسول فرماتے ہیں صحابہ میں زحمت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت بن کے آیا ہوں۔ عبداللہ ابن جدان کے گھر کے قریب سے حضور گزر رہے تھے تو ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ میرے رسول نے دعوت حق دی، اس نے انکار کیا، غصے میں آگ بگولا ہوا، ایک نکیلا پتھر لے کے حضور پہ حملہ آور ہو گیا اور حضور کو اس قدر مارا کہ میرے نبی کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا۔ اسی اسنا میں حضور شین حرم میں آئے، سجدہ ریز ہو گئے۔ حضور کے چچا امیر حمزہ یہ شکار سے پلٹے، تو جب یہ شکار سے واپس پلٹتے تو ان کا ایک الگ انداز ہوتا تھا کہ یہ بڑے اکڑ اکڑ کر چلتے اور پگڑی کے اندر شتر مرغ کا پر رکھتے۔ تو شکار سے واپس پلٹے، انداز وہی تھا کہ پگڑی کے اندر شتر مرغ کا پر ہے اور بڑے اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں۔ تو دو لونیاں آپس میں بات کرنے لگیں کہ اگر آج امیر حمزہ کو پتہ چل جائے نا کہ ابو جہل نے اس کے بھتیجے محمد کے ساتھ کیا سلوک کیا تو شاید اس کی چال میں یہ اکڑ نہ ہوتی اور یہ اترا کے نہ چلتا۔ لونڈیوں کی بات امیر حمزہ نے سنی، پوچھنے لگے، کہا بتاؤ ابو جہل نے میرے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں عبداللہ ابن جدان کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے، ملاقات ہوئی، دعوت حق دی، ابو جہل آگ بگولا ہوا، نکیلا پتھر لیا، حملہ آور کیا، سارا جسم لہو لہان کر دیا۔ تو کہا میرا بھتیجا کہاں؟ کہا اس وقت شین حرم میں۔ تو امیر حمزہ غصے کی کیفیت میں وہاں اس طرف چل پڑے جہاں سلاطین قریش بیٹھے تھے
اور جہاں ابو جہل بیٹھا تھا غصے میں گئے، اپنی کمان اس کے سر پہ ماری، سر پھوڑ دیا۔ اب اس کے حواری بھی اٹھے اور امیر حمزہ کہنے لگے کہ کیا تو نے میرے بھتیجے محمد کو لاوارث سمجھا ہے؟ کیسی جرت ہوئی تیری؟ تو اس کے حواری اٹھے، لیکن ابو جہل سمجھ گیا کہ اب اگر یہ معاملہ بڑھا تو بنو ہاشم بھی آئے گی اور مکے کے اندر ایک الگ جو ہے وہ قتل و غارت کا نظام شروع ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تیرے بھتیجے کو مارا، تو نے میرا سر پھوڑا، بات یہی ختم کرو۔ اب جہاں حضور سین حرم میں سجدہ ریز تھے، امیر حمزہ آئے، آ کے آواز دی، یبن اخی، یا میرے بیٹے اٹھو، سر اٹھاؤ، یا میرے بھتیجے سر اٹھاؤ۔ لیکن حضور سر سجدے میں رکھے ہیں۔ دوسری دفعہ آواز دی، لیکن حضور کا سر سجدے میں۔ تیسری دفعہ آواز دی تو میرے حضور نے سر اٹھایا اور حضور نے پوچھا چچا کیا بات ہے؟ تو امیر حمزہ بڑے فخر سے کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جا کہ ابو جہل کا سر پھوڑ کر میں تیرا بدلہ لے آیا۔ لیکن میرے رسول فرمانے لگے چچا میں نے تو بدلے کا درس دیا ہی نہیں تھا، کہا میں تو سل من قطع کے ترانے لے کے آیا تھا کہ جو تمہارے ساتھ تعلق توڑے تم پھر بھی اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو۔ میں تو پیغام لے کے آیا تھا وَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، کہ جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ میں تو یہ ترانے لے کے آیا تھا وَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، کہ جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کہا چچا میں نے تو بدلے کا درس نہیں دیا۔ تو امیر حمزہ کہتے ہیں بھتیجے بتا پھر کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ میرے حضور فرمانے لگے چچا میں اس بات سے خوش ہوتا ہوں کہ جس رب کو میں مانتا ہوں تو بھی اس رب کو مان لے۔ تو یہ وقت تھا کہ حضرت امیر حمزہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا اور وہ حضور کے غلاموں میں شمار ہو گئے۔ تو یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لیا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، اور نہ ہی حضور نے کبھی بدلے کا درس دیا۔ حضور نے محبتیں بانٹی، حضور نے پیار بانٹا۔ حضور کی چوکھٹ پہ آنے والا کافر ہو یا مسلمان ہو، حضور نے عزتیں بانٹی، حضور نے وقار بانٹا۔ ابو حاتم طائی کی بیٹی قیدی ہو کر جب حضور کی بارگاہ میں آئی تو اس وقت سر پہ چادر نہیں تھی، تو میرے رسول نے اپنی چادر مطہر اتار کے اس کے سر کے اوپر دی۔ تو کہیں سے آواز آئی حضور یہ تو کافر کی بیٹی ہے، لیکن میرے رسول فرمانے لگے صحابہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو۔ حضور نے صاحب یوں محبتیں بانٹی۔ عرب کا سب سے کالا شخص جس کا نام اسود ہے، ذات کا غلام ہے، نسل کا حبشی ہے، کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایک دن حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا حضور اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو میرے حضور فرماتے ہیں تمہیں بھی وہی ملے گا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے، جو عزتیں، جو مقام، جو رفعتیں اللہ نے اس کو دی تمہیں بھی وہی ملے گا۔ اور اس کی دل کی تسلی کے لیے میرے حضور نے ارشاد فرمایا سنو جس دسترخوان پہ ابو بکر و عمر میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تم بھی اسی دسترخوان پہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو گے۔ اور فرمایا جس صف میں میرے پیچھے ابو بکر و عمر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تم بھی اسی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھو گے۔ اور فرمایا اگر ابو بکر و عمر بعد میں آئے تم پہلے آ جاؤ تو تم پہلی صف میں کھڑے ہوگے، ابو بکر و عمر بعد والی صف میں کھڑے ہوں گے۔ حضور نے یوں محبتیں بانٹی، حضور نے وقار بانٹا۔ حضور کی بارگاہ میں آنے والا بچہ، بوڑھا، عورت ہو، جو بھی، حضور نے عزتیں بانٹی۔ وہ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی، بوڑھی عورت، دروازے پہ کھڑے حضور کو اشارہ کر دیا کہ میری بات سنیں۔ قربان جاؤں حضور کی عظمت پہ، حضور اٹھے اس کی بات سننے چلے۔ صحابہ غصے میں تھے کہ کیا اس عورت کو بارگاہ نبوت کے آداب نہیں پتہ؟ اگر کوئی بات پوچھنی تھی تو حضور کی بارگاہ میں آتی، یہاں آتی، بیٹھتی، حضور سے مسئلہ پوچھتی، لیکن وہی دروازے پہ کھڑے اشارہ کر دیا۔ حضور گئے اس کی بات سننے کے لیے تو فرمایا بیٹا ماں جی کیا بات ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، توجہ میری طرف رکھیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں کیا بات ہے؟ کہا بیٹا آپ سے بات کرنی۔ تو حضور نے فرمایا کریں۔ کہا یہاں نہیں ویرانے میں۔ عرب کا گرم ماحول، عرب کی کڑکتی دھوپ، سخت گرمی، اور میرے نبی کا نازک جسم۔ حضور کئی گھنٹے کڑکتی دھوپ میں کھڑے ہو کے اس کی باتیں سنتے رہے۔ جی بھر گیا، واپس چلی گئی۔ حضور پلٹے، صحابہ نے عرض کی حضور ایک ایک لمحہ قیمتی، آپ کا ایک ایک وقت قیمتی ہے، اور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پہ، اور آپ کئی گھنٹے کھڑے ہو کے اس کی باتیں سنتے رہے، حالانکہ پورے شہر میں مشہور ہے کہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں اور کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے رسول مسکرا کے فرمانے لگے صحابہ جس کی پورے شہر میں سننے والا کوئی نہیں، اگر میں محمد بھی نہ سنتا تو کون سنتا ہے؟ اور صاحب حضور نے یوں لوگوں کو عزتیں دی، حضور نے وقار بانٹا۔
حضور نے محبتیں بانٹی. حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا اور حضور کے دائیں جانب ایک بچہ بیٹھا تھا اور حضور کے بائیں جانب اس امت کا سب سے بڑا شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھا. اب حضور کا معمول یہ تھا کہ جب حضور کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کی جاتی کھانے کے لیے پینے کے لیے تو حضور خود تھوڑا سا اس کو تناول فرماتے, نوش فرماتے, باقی صحابہ میں تقسیم کر دے. اب حضور کی بارگاہ میں ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا پیا. اب چونکہ معمول تھا کہ حضور صحابہ میں تقسیم کرتے اور پھر دائیں جانب سے حضور تقسیم کیا کرتے تھے, تو اب دائیں جانب ایک چھوٹا بچہ ہے اور بائیں جانب اس امت کا سب سے بڑا شخص ابو بکر صدیق بیٹھا ہے. اب یہاں بچہ ہے, ادھر ابو بکر ہے, لیکن میرے رسول نے اس بچے کی قلبی نزاکت کا لحاظ رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا, بیٹے اگر تو اجازت دے تو پہل ابو بکر کی طرف سے کر لوں. اور صاحب میرے حضور کا ذرا انداز دیکھیں, اگر میرے حضور اس بچے سے نہ پوچھتے تو کیا ہوتا, لیکن حضور عزتیں دینے آئے ہیں صاحب, حضور نے محبتیں بانٹی ہیں, حضور نے عزتیں دی ہیں. حضور نے اس بچے کی قلبی نزاکت کا لحاظ رکھتے ہوئے کہا, بیٹا اگر تو اجازت دے تو پہل ابو بکر کی طرف سے کر لوں. لیکن اس بچے کا جواب اور انداز نرالا تھا. ہاتھ جوڑ کے حضور کی بارگاہ میں ادب سے عرض کرنے لگا, حضور اگر اس پیالے کو آپ کا مبارک منہ نہ لگا ہوتا تو پہل ابو بکر کر لیتا, لیکن چونکہ آپ نے جھوٹا فرما دیا ہے حضور اب پہل میں ہی کروں گا. تو یہ صاحب انداز تھا میرے حضور کا کہ حضور نے محبتیں بانٹی, حضور نے پیار بانٹا. یہ معذرت کے ساتھ یہ میرے لیے یہی کافی ہے, توجہ سے صرف میری بات سن لیں. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری بات, نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. تو ذرا توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سماعت فرمائیے. تو میرے حضور نے محبتیں بانٹی, لیکن صاحب آج ہم جس معاشرے میں جس دور میں جی رہے ہیں ہمیں دیکھنا ہوگا, ہم یہاں نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں. اور یقین کریں کہ حضور کے اخلاق اس قدر بلند تھے کہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے, لیکن آج کیفیت یہ ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرتے ہیں, جو حالانکہ حضور کی تعلیمات میں نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی محبتیں بانٹیں, پیار بانٹیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئے, چھوٹو کے ساتھ شفقت سے پیش آئے, بڑوں کا ادب کریں. میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. فرمایا جو چھوٹو پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی توقیر نہیں کرتا, فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. پھر ہمیں دیکھنا ہوگا ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم چھوٹے کو بھی بلاتے ہیں تو بڑی تلخی آوازی سے, اوئے تو کیا کر رہا ہے, لیکن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے 10 سال بچپن میں حضور کی نوکری کی ہے, اگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خود کیا جھڑکنا تھا, حضور نے کبھی اپنی ازواج کو بھی مجھے جھڑکنے نہیں دیا. یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت بچوں کے ساتھ اور حضور کا پیار. لیکن حضور نے صاحب عزتیں بانٹی, پیار بانٹا. ہمیں چاہیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں, لیکن کیفیت یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو رسوا کر دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کی عزت نفس کا تماشا بنا دیتے ہیں. ہمیں اسلام نے اس بات کی تعلیم نہیں دی. ہمیں تو محبتوں کا درس دیا گیا, دل جوڑنے کا درس دیا گیا, ہمیں پیار بانٹنے کا درس دیا گیا. ایک عورت کا تذکرہ حضور کے سامنے ہوا, عرض کی گئی حضور وہ عورت بڑی تہجد گزار ہے, لمبی چوڑی عبادتیں کرنے والی ہے, دن روزوں میں رات سجدوں میں, لیکن میرے رسول فرماتے ہیں یہ بتاؤ اس کے ہمسایوں کے ساتھ رویہ کیسا. تو صحابہ نے عرض کی حضور اس کے ہمسائے اس کے رویے سے تنگ ہے, ذرا ترش زبان ہے, تلخ زبان رکھنے والی ہے. تو میرے رسول نے فرمایا سن لو وہ عورت جہنمی ہے. پھر ایک عورت کا تذکرہ ہوا, عرض کی حضور کوئی لمبی چوڑی عبادتیں نہیں, لمبے چوڑے سجدے نہیں ہیں, معمول کی نمازیں ہیں, معمول کے فرض روزے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں. تو میرے رسول نے فرمایا یہ بتاؤ اس کا ہمسایوں کے ساتھ رویہ کیسا. تو صحابہ نے عرض کی حضور اس کے ہمسائے اس کے رویے سے خوش ہیں. تو میرے رسول فرمانے لگے پھر سن لو وہ عورت جنتی ہے. تو حضور نے صاحب یوں محبتیں بانٹنے کا درس دیا. آج صاحب ذرا یہ دیکھیں, ہم محبت رسول کے دعوے کرنے والے ہوں اور ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, لیکن ہماری زبان لوگوں کے دل دکھاتی ہو, تو بتائیں کیا محبت قبول ہوگی. میرے رسول نے محبتیں بانٹی. آج ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, ہمارا ہمسایہ ہمارے رویے سے تنگ ہو, تو بتائیں کیا محبت قبول ہوگی. ہم محبت رسول کے دعوے کرنے والے ہوں کہ ہم سے بڑا محبت کرنے والا کوئی نہیں, ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں, لیکن ہمارے سگے بہن بھائی ہم سے ناراض ہوں,
اور ہم عید کے دن بھی ان سے ملنا گوارا نہ کریں، تو بتائیں محبت قبول ہوگی؟ یقین کریں اسلام محبتیں بانٹنے آیا ہے، اسلام نے پیار بانٹا ہے۔ اور آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، یقین کریں کہ بہن بھائی کا جس انداز سے آپس میں لڑائی ہوتی ہے، تو عید کے مبارک دن بھی ایک دوسرے سے ملنا گوارا نہیں کرتے۔ اور اس قدر نفرتیں، اس قدر بغض کہاں سے آ گیا صاحب؟ اسلام نے تو محبتوں کا درس دیا تھا، اسلام نے تو پیار کا درس دیا تھا۔ ایک 60 سال کی بوڑھی بہن بھائی کے دروازے پہ آتی ہے اور رات کے 12 بجے وہ بھائی کے قدم پکڑ کے آرزو کرتی ہے، ترلے منتیں کرتی ہے کہ صبح میرے بیٹے کی بارات ہے اور تو بارات پہ آ جانا۔ لیکن بھائی کا جو تلخ رویہ ہوتا وہ کسی سے مخفی نہیں ہوتا، اور بھائی کہتا میں نے تو تیرے ساتھ سب کچھ ختم کر دیا تھا، مرن جین ختم ہو گیا تھا، اور میرے لیے میرا کوئی بھائی بہن زندہ نہیں ہے، میں تیرے بیٹے کی بارات پہ نہیں آؤں گا۔ وہ بوڑھی بہن گھر سے سوچ کے آئی ہوتی ہے کہ آخری اربع یہ ہوگا کہ میں اپنی چادر اتار کے بھائی کے قدموں پہ رکھ دوں گی، پھر تو وہ مجھے نہیں موڑے گا۔ لیکن بھائی اس قدر سخت دل ہو جاتا ہے کہ وہ بوڑھی بہن اپنی چادر اتار کے بھائی کے پاؤں پہ رگڑتی ہے، لیکن بھائی پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور صاحب ذرا بتائیں یہ سخت مزاجی کہاں سے آ گئی ہمارے درمیان؟ یہ نفرتیں، یہ بغض، یہ حسد، کینہ کس نے سکھا دیا ہمیں؟ میرے رسول محبتیں بانٹنے آئے تھے، میرے رسول پیار بانٹنے آئے تھے، حضور نے لوگوں کو محبت کا درس دیا تھا۔ تو یہ مزاج تو ہمیں نہ اسلام نے دیا نہ ہمارے اسلاف نے دیا، تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا صاحب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ نفرتیں کہاں سے آ گئیں؟ یہ حسد، کینہ، بغض کہاں سے آ گیا؟ تو اس لیے خدا را اپنے مزاج بدلیں، اپنے انداز بدلیں۔ حضور نے محبتیں بانٹی ہیں، ہمیں بھی چاہیے ہم بھی محبتیں بانٹیں، ایک دوسرے کے ساتھ سفکش پیش آئیں۔ اور وگرنہ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو رسوا کر دیا جاتا ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ جس کی ساری زندگی گناہوں میں ڈوب گئی ہو، جب وہ زندگی کے کسی موڑ پہ اللہ اس کو توفیق توبہ دے دے اور وہ مسجد کا رخ کر لے، تو مسجد کے اندر سے پھر جس گہری نظروں کا اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بھی کسی سے مخفی نہیں۔ اور ایک بندہ ساری زندگی یار گناہوں میں ڈوب گئی، چاہیے یہ تھا کہ ہم اس کو اتنی محبت دیتے کہ اب اگر وہ مسجد میں داخل ہوا تو اس کا نکلنے کا دل نہ کرے۔ لیکن کیفیت یہ ہے کہ مسجد کے اندر سے بھی تانے ملتے ہیں کہ سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ اور یار اگر سو چوہے کھانے کے بعد بھی اس کو حج کی توفیق اللہ نے دی ہے، تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تمہیں چاہیے تھا محبتیں بانٹتے، پیار بانٹتے، اور اس کے لیے دین کی راہیں کھول دیتے، باہیں کھول دیتے، مسجد کے دروازے کھول دیتے۔ لیکن لوگ تانے دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ حضور کی روایت سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا من عیر اخاہ بذنب فقد تاب منہ لم یمت حتی یعملہا۔ فرمایا جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو شرمندہ کیا، اس کو ذلیل کیا کسی ایسے گناہ پہ جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو میرے رسول فرماتے ہیں توبہ کرنے والا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو جائے گا۔ پھر ہمیں دیکھنا ہوگا صاحب ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اپنے مزاج بدلنے ہوں گے، اپنا انداز بدلنا ہوگا۔ اس لیے خدا را حضور محبتیں لے کے آئے تھے، محبتوں کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آئے، اپنے بھائی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ۔ اور کچھ لوگوں کا مزاج یقین کریں ہم نے دیکھا، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو مزاج کے اندر بڑی خوشی ہوتی ہے اور خوش مزاجی ہوتی ہے اور گپے بھی لگ رہی ہوتی ہیں اور کہکے بھی لگائے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وقت کے فرعون بن جاتے ہیں اور پھر بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھا میرے گھر والے میرے سامنے کسکتے بھی نہیں ہیں۔ اور صاحب یہ محبت نہیں ہے، یہ اصل وقار نہیں ہے۔ اصل وقار یہ تھا کہ تو گھر میں قدم رکھے، تیرے گھر والے تیری آمد سے خوش ہو جاتے، وہ کہتے کہ دیکھو باپ آ گیا، بیٹی کہتی باپ آ گیا، بیوی کہتی میرا شوہر آ گیا۔ لیکن کیفیت یہ ہے کہ تو گھر میں داخل ہوتا تو وہ توبہ کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ تو صاحب یہ عزت وقار نہیں ہے، عزت وقار کسی کو عزت دینے سے ہوتا ہے۔ تم دوسروں کو عزت دو، اللہ تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا۔ تو اسی لیے محبتیں بانٹیں، یہ نفرتوں کا ماحول اور یہ غصے کی کیفیت اور جناب پھر فخریہ طور پہ لوگوں کو بتانا دیکھا میرا کتنا روب ہے، کتنا دبدبہ ہے۔ صاحب بتانے سے روب اور دبدبہ نہیں ہوگا، اصل روب اور دبدبہ عزت کے ساتھ ہے، اور یہ اس کا تعلق عزت کے ساتھ ہے۔ لوگوں کو عزت دیں تو یقیناً اللہ تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا، اور اگر تم لوگوں کو رسوا کرنے کی کوشش کرو گے شاید وہ رسوا نہ ہو، لیکن اللہ لوگوں کی نظر میں تمہیں رسوا کر دے گا۔ اس لیے اپنا مزاج بدلیں، انداز بدلیں۔ میرے رسول نے محبتیں بانٹی، پیار بانٹا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو حضور کی سیرت کا نور دیں، حضور کی زندگی کا فیضان دیں، حضور کی جو ہے وہ تعلیمات کا نور دیں اور قرآن کا نور دیں۔
آج ہمیں ضرورت ہے، آج امت مسلمہ کو ضرورت ہے کہ ہم اخلاق کی تعلیمات اپنائیں، حضور کی تعلیمات اپنائیں، اور انہی تعلیمات کو لے کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں، وگرنہ جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں صاحب، آج بائی بائی کا گلا کاٹ رہا ہے، بہن بائی کو قتل کرنے پہ آمادہ ہے، وجہ کیا؟ جائیداد، دولت۔ صاحب اسلام ہمیں ان چیزوں کی تعلیمات نہیں دیتا، اور اسلام محبت کا درس دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سیرت کا نور عطا فرمائے، اللہ تعالی حضور کی سیرت کا فیضان عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں آپس میں محبت، خلوص، بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔